بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیوان حافظ کی دوسری غزل، پہلے اس کو فارسی میں سنیں پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا. مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے دیوان حافظ کی دوسری غزل سنی، میں اس کا کوشش کرتا ہوں اختصاراً ترجمہ کروں، میں صرف مفہوم میں بیان کروں گا۔ حافظ فرماتے ہیں کہ صلاح کار کجا و من خراب کجا، کہ کہاں یہ ظاہری عبادت گزار اور ریاکار اور کہاں میں ایک خراب. ببین تفاوت را کز کجا استاب کجا، کہ دیکھو کہ کتنا فرق ہے میرے اور اس کے درمیان. یعنی حافظ ایک کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں ظاہری علماء پہ. دلم سے سومے بے گرفت و خرقہ سالوس، کہتا ہے کہ میرا یہ عبادت گزاری سے سومے سے میرا دل جو ہے اٹھ چکا ہے، اور یہ ظاہری جو ریاکاری کا لباس ہے میں اس سے بھی بیزار ہوں. کجاس دیر مغان و شراب ناب کجا، میرے لیے کہاں ہے دیر مغان اور شراب ناب میرے لیے لے آؤ. یعنی ایک قسم کا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ظاہری علماء بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں کم از کم. یعنی ایک ملامت کری کر رہا ہے ان کی. تے نسبتت برندی صلاح و تقوارا، سمائے واز کجا نغمہ رباب کجا. کہہ رہا ہے کہ مثلا تقوی کو یہ ظاہر پرستی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. سمائے واز کجا، اور یہ جو بڑے بڑے واعظین ہیں یہ کہاں پہ، اور نغمہ رباب کجا، اور جو موسیقی ہے وہ کہاں پہ. یعنی کہہ رہا ہے کہ موسیقی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، یعنی وہ یعنی ریاکاری نہیں اس میں پائی جاتی. ضروری دوست دل دشمنان چہ دریابت، چراغ مردے کجا شمع آفتاب کجا. جو کہتا ہے کہ دیندار ظاہری ہیں وہ خدا سے کیا حاصل کریں گے، ان کے تو چراغ جو ہے مردہ ہو چکے ہیں، اور شمع آفتاب خدا تعالیٰ کی ذات کہاں اور وہ کہاں. یعنی ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ فرق ہے. بس انسان کو کامل یکسوئی کے ساتھ خدا کی طرف جانا چاہیے. جو کحل بینش ما خاک آستان شماس، کہ ہماری آنکھوں کا جو نور ہے، جو چشمہ ہے میری آنکھوں کا، کہتا ہے میری آنکھوں کا سرما جو ہے وہ دوست کا آستانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہے. کجا رویم بے فرمازین جناب کجا، میں اس کے علاوہ اس درگاہ سے کہاں جا سکتا ہوں. نبین بسیب زنخدان کے چاہ در راس، کہ کہتا ہے کہ راستے میں آنے والی جو ہیں سیب زنخدان چاہے زکن، یعنی کہتا ہے کہ راستے میں آنے والی مشکلات سے نہ گھبراؤ. کجا ہمیں رویہ دل بدین شتاب کجا، کہ دل تم کہاں اتنی جلدی سے جا رہے ہو، تھوڑا مشکلات کو دیکھو. پھر کہتا ہے کہ ان کو بالائے طاق رکھ دیا جائے. بشد کی یار خوشش بعد روزگار وصال، کہتا ہے کہ جو میرے یار کے ساتھ گزرے دن ہیں ان کی یاد جو ہیں وہ فارسی میں کہتا ہے کہ یادش بخیر، یعنی ان بڑی اچھی وہ یاد تھی. خدان کرشمے کجا رفتوان عتاب کجا، چونکہ معشوق جو ہے وہ عام طور پہ عتاب کرتا ہے، تو کہتا ہے معشوق کا جو ڈانٹنا ہے اس کی تحذیر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی بشیرم و نذیرہ وسلم کا بھی ایک ہے وہ لقب. جو تو اللہ تعالیٰ کے بعض عوامر جو ہیں وہ نہی عن المنکر ہوتے ہیں، بعض یامرون بالمعروف ہوتے ہیں، تو اس کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں اس حافظ نے اشارہ کیا. اور آخر میں کہتے ہیں قرار و خواب ز حافظ تمام دار دوست، کہتا ہے کہ اگر خدا کی راہ میں چل پڑے ہو یا دوست کی راہ میں چل پڑے ہو، معشوق کی راہ میں چل پڑے ہو، تو پھر تم اپنے ہاتھ سے خواب کو بھی گوا بیٹھو گے اور قرار کو بھی گوا بیٹھو گے. یعنی نیند ہے نہ قرار ہے، قرار چیز صبوری قدام و خواب کو جا. کہتا ہے وہ پھر قرار کے کوئی معنی نہیں، اور صبر اور خواب کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ جب آپ خدا سے دور ہو گئے یا اپنے یار سے
دور ہو گئے، ظاہر پرستی میں چلے گئے تو پھر خدا سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ایک قسم کا باتوں باتوں میں اس نے اپنے آپ کو شرابی ظاہر کر کے ظاہری علماء پہ ایک قسم کا کہتے ہیں کہ تنقید کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. بہرحال یہ اس کے بے شمار معنی کیے جا سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ آسان ترین معنی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیے جائے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.